اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم. ڈیئر، ٹوڈے our topic is after February، یعنی آج 12 جون 2020 جو ہے، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آفٹر فیبروری، یعنی فیبروری ریولیوشن پیٹرو گڑھ جو ہمارا پچھلا ٹاپک تھا. اس کے بعد آفٹر فیبروری میں پیٹرو گڑھ سے چونکہ یہ جو اندولن یا ریولیوشن یا انقلاب شروع ہوا تھا، تو اس کے بعد فیبروری جب ختم ہوا تو فیبروری کے بعد جو رشیا کے حالات تھے وہ کس قدر چینج ہونے لگے اور کیسی سچویشن چینج ہوتی گئی، اور وہی ہمیں پڑھنا ہے. کیونکہ فیبروری کے آخر میں 27 تاریخ کو جب حالات بہت زیادہ خراب ہوئے سوویت یونین میں، اس پیٹرو گڑھ میں، تو اس وقت وہاں پہ کیا کہ اس وقت وہاں کے ورکرز، اسٹرائکنگ ورکرز جو بھی تھے، انہوں نے وہ ایک جگہ جمع ہو کر انہوں نے ایک کونسل بنایا، اور اس کونسل کا نام رکھا تھا، اس کونسل کا نام سے ایک کونسل کا دوسرا نام ہوتا ہے سوویت. انہوں نے بنایا سوویت. اسی ڈوما میں، جو ڈوما اس سے پہلے وہاں پہ ایسے جیسے یہاں کا پارلیمنٹ ہوتا ہے، اسی طریقے وہاں سے وہاں کا ڈوما ہوتا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے میٹنگز کی. اس میٹنگز کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ انہوں نے پھر آن دا نیکسٹ ویری ڈیز کہ انہوں نے وہاں سے جو بادشاہ تھا اس وقت اس پیٹرو گڑھ کا، یعنی کہ زارز، تو زار کو وہاں سے نکالا گیا اس کی بیوی کے ساتھ ہی. تو وہاں پہ ان کے کیا ان کو ختم کیا گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ فیبروری ریولیوشن جو ہے، جو فیبروری میں وہاں پہ انقلاب آیا تھا، تو اس نے ایک تبدیلی لائی تھی رشیا میں، اور اس تبدیلی کا نام ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے براٹ ڈاؤن مناک ان فیبروری 1917. تو فیبروری ریولیوشن میں کیا ہوا؟ فیبروری ریولیوشن میں رشیا میں یہی ہوا کہ وہاں کی جو گورنمنٹ تھی، جو مناک گورنمنٹ تھی، اس مناک کو ختم کر کے وہاں کی گورنمنٹ جو ہے اب منتقل ہو گئی ہے الیکٹڈ ممبرس کی طرف. جو مثال کے طور پر اب یہ مثال کے طور پر سوویت کی طرف وہاں پہ آپ کون سی ٹائپ کے گورنمنٹ بنائے؟ سوویت، یعنی کونسلز بنائے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ فیبروری کے بعد جو ہمارا آج کا اصل جو ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے آفٹر فیبروری. تو آفٹر فیبروری کا جہاں تک ہمارا ٹاپک ہے آج، تو آفٹر فیبروری کیا ہوا کہ وہاں پہ 3 قسم کے لوگ جو تھے، وہاں پہ 3 قسم کے لوگ جو تھے. ایک تو ہے آرمی آفیشلز، دوسرا ہے لینڈ اونرس، اور تیسرا ہے انڈسٹریلسٹس. یہ تینوں جو تھے، اب یہ جو پروونشل گورنمنٹس بنائے گئے مثال کے پیٹرو گڑھ میں، تو ان تینوں گروپس نے وہاں کو اپنا انفلوئنس بڑھا دیا. ان تینوں گروپوں نے اپنی انفلوئنس بڑھا دی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان تینوں باقی جو 2 گروپس تھے انہوں نے بھی تھوڑی بہت، ان کا بھی جو کنٹرول تھا، لیکن ان تینوں کا زیادہ انفلوئنس تھا، ان تینوں کا زیادہ دباؤ تھا، ان تینوں کا زیادہ مطلب اثر رسوخ دیکھنے کو مل رہا تھا. تو 2 جو اور گروپس تھے وہ تھے لبرلز اینڈ سوشلسٹز. وہ بھی ان الیکٹڈ گورنمنٹ کی طرف کام کرنا شروع کر دیے. تو اب جو ہے، اب ریسٹرکشن جو تھی اس سے پہلے پبلک درباروں پہ، تو ریسٹرکشن جو اس سے پہلے کہاں پہ تھی؟ پبلک میٹنگز پہ تھی. تو ایسوسیشنز جو تھی اس سے، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ ختم کیا گیا. اس سے پہلے لوگوں کو ملنے دیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگیں کرنے دیتے تھے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوویتز تھے، جو انہوں نے ایک کونسلز بنائے تھے اپنے اپنے علاقوں میں، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جو ایک کونسلز بنائے تھے، تو ان کونسلز کا جہاں تک تعلق ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، سوویت جو انہوں نے ایک کونسل بنائے تھے، چھوٹے چھوٹے کونسل بنائے تھے. پیٹرو گڑھ سوویت جو تھا، تو اسی جس طریقے سے پیٹرو گڑھ میں ایک سوویت بنا ہوا تھا، تو اس طرح سے کیا ہوا، تو وہ اب ہر جگہ کامن ہونے لگا. لیکن اب جو ہے یہ مطلب سوویتس کا ایک گروپ، مطلب فی جگہ ہر جگہ جو آپ کہیں گے کونسل آف دیز کونسلز بنائے گئے، لیکن کوئی جنرل الیکشن جو ہے، نو کامن الیکشن جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی کامن الیکشن نہیں ہوا. تو اسی طرح اپریل 1917 میں کیا ہوا، جو ولادیمیر لینن تھا، بلشوک پارٹی کا لیڈر تھا، جو چونکہ یہ پہلے سے ہی، چونکہ رشیا جو ہے فرسٹ ورلڈ وار کا حصہ بن چکا تھا، تو یہ پہلے سے ہی جنگ کے مخالف تھا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ وہ جو مطلب لیڈر تھا، وہ اس 1917 میں جو چونکہ یہ ایکسائل مطلب ہوتا ہے، یہ ملک در بدر کیا ہوا تھا، یہ ملک سے ملک چھوڑ چکا تھا. تو یہ پھر اس نے واپس آ گیا، اور اس نے یہاں سے پھر اپنی پارٹی بلشوکس جو ہے ان کے ساتھ اٹھ کر جنگ کی مطلب مخالفت جو ہے کی تھی.
پہلے بھی کی تھی اور اس وقت بھی کر رہا تھا. تو اس وقت اس نے ایک ایسی مطلب اس نے کہا کہ وار جو ہے تو یہ اس نے ہمارے جو ہے مطلب اس نے ہمارے جو پاور ہے اس کو تباہ کیا ہوا ہے. تو اس نے اب جو ہے ایک اور نئے پوائنٹس کو ہے سامنے رکھا. اس نے 3 پوائنٹس سامنے رکھے. ایک اس نے کہا کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں جو ہے ہمیں جو مثال کے طور پر اس نے کہا کہ جنگ کو ہمیں قریب سے دیکھنا ہے اور جنگ سے ہمیں نکلنا ہے، یعنی کہ جنگ ہم جنگ نہیں لڑیں گے. تو دوسرا پوائنٹ جو اس نے کہا لینڈ بھی ٹرانسپورٹ ٹو دا پیزنٹس. اب وہ ڈائریکٹلی کہہ رہا جو لینڈ ہے یہ کسی لینڈ اونر کی نہیں ہونی چاہیے، یہ کس کی ہونی چاہیے، یہ آپ ڈائریکٹلی کن کی ہونی چاہیے، پیزنٹس یعنی زمیندار کی ہونی چاہیے. تو اسی طرح اینڈ بینکس بھی نیشنلائزڈ، بینکس بھی پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی کس کے ہونے چاہیے، یہ تمام پبلک کے ہونے چاہیے. تو یہ 3 ڈیمانڈس تھے. تو ان 3 ڈیمانڈس کو لینن کا اپریل تھیسس کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اپریل تھیسس. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اپریل تھیسس، جو لینن نے دی تھی اپنے اس میں. حالانکہ بہت تو اس نے ایک اور چیز بھی کی، جو بلشوک پارٹی اس کی تھی اس نے اس کا نام چینج کر کے اب اس کا نام رکھا کمیونسٹ پارٹی. کیا رکھا؟ کمیونسٹ پارٹی. ایک نیا آئیڈیا اس نے سامنے لایا. تو جو باقی ممبرس اس پارٹی میں تھے تو پہلے وہ بھی تھوڑا حیران رکھے گئے، یار یہ کیا کہہ رہا ہے میں. تو یہ اس طریقے سے ہمیں یہ اپریل تھیسس ہے کیا؟ اپریل تھیسس سمپلی تھی جنگ سے ہمیں کلوز ہمیں جنگ ختم کرنی چاہیے. دوسرا جو زمیندار جو لینڈ ہے اس کو ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے فرام لینڈ لارڈس ٹو پیزنٹس. اور تیسرا جو اس نے کہا جو بینکس ہے اس کو ہمیں نیشنلائز کرنا ہے. تو ان 3 پوائنٹس کو دیکھ کر تو پہلے جو بلشوک پارٹی تھی یہ بھی پریشان ہو گئی یہ کیا کہہ رہا ہے. تو لیکن آہستہ پھر یہ بھی اس مطلب اس کو کہتے ہیں حیران ہونا کہ اس اپریل تھیسس سے. تو پھر کیا ہوا کہ تو اس طرح سے جو ہے دے تھاٹ دیٹ دا ٹائم واز ناٹ یٹ رائپ فار اے سوشلسٹ ریولیوشن اینڈ دا پروویژنل گورنمنٹ نیڈیڈ ٹو بی سپورٹڈ. تو اس نے کہا کہ یہ ٹائم فی الحال یہ نہیں تھا کہ ہم اس کو اس طریقے سے تبدیل کریں گے، لیکن ابھی جو ہے ابھی ٹائم ایسا نہیں تھا. سوشلسٹ ریولیوشن جو ہے تو پروویژنل گورنمنٹ تو ہمیں اس وقت جو سب سے پہلے تھی وہ اس وقت یہ تھی کہ ہمیں اب پہلے جو رشیا کو ہے ایک سوشلسٹ کی طرف ایک سوشلزم کی طرف لے جانا تھا. اور جو پروویژنل گورنمنٹ پہلے سے ہی بنی ہوئی تھے جو اس سویت کی طرف سے تو ہمیں ان کو پہلے سپورٹ کرنا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مطلب ان منتھ چینج تھے ایٹیٹیوڈ تو ساتھ یہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی تو یہ ساتھ چلتا گیا. تو جب سمر آیا یعنی کہ جون جولائی آ گیا تو یہ مومنٹ جو ورکرز مومنٹس تھے یہ بڑھ گئی، یعنی کہ لینڈ ٹرانسفر کی یا اس طرح سے. تو اس سے اور بھی چیزیں تو ورکرز مومنٹ بڑھ گئی. تو انہوں نے انڈسٹریل ایریاز میں چونکہ اب نیا سسٹم تیار کیا گیا انہوں نے ایک فیکٹری کمیٹیز بنائی اپنے انڈسٹریل، ہر ایک انڈسٹری کی اپنی کمیٹی بن گئی. اسی طرح سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے حق نہ مانگنا شروع کر دیا. انہوں نے انڈسٹریلسٹ جو تھے وہاں پہ جو جن کے کارخانے بڑے تھے ان کے کارخانے جو چلانے کا طریقہ ہے ان پہ کوشچن کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح سے ٹریڈ یونینز کے نمبر جو ہے ان کی یونین جو ہے یہ اب بڑھتے گئے. اسی طرح سولجرز نے بھی اپنی کمیٹیز بنائی. تو اسی طرح سے کہا گیا کہ دیکھتے جون میں 500 سویتس سینٹ ریپریزنٹیٹیوز تو آل ریشین کانگریس آف دا سویتس. تو اس طرح سے جون میں کیا ہوا کہ 500 سویتس مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک سویت کا مطلب ایک کاؤنسل کا ایک ہیڈ ہوتا ہے. تو ان کا جو ممبر ہے وہ تقریباً کتنے ممبرز بن گئے 500 ممبرز. تو انہوں نے ایک آل ریشین یعنی کہ سارے ریشیا کی ایک کانگریس بنا دی ان سویتس کی، ان یونینز کی. تو اس طرح سے جو پروویژنل گورنمنٹس ہے اس کا جو پاور ہے تو وہ کم ہوتا گیا اور بلشوک پارٹی کا جو پاور ہے وہ دن بدن بڑھتا گیا. تو پھر کیا ہوا تو جب بلشوک کا پاور جو ہے وہ بڑھتا گیا اور ان کا پروویژنل گورنمنٹس کا پاور جو ہے وہ کم ہوتا گیا تو انہوں نے یہ چیز کرنا رجسٹ کیا کہ ورکر جو تھے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، وہ انڈسٹری میں اپنا مطلب طریقہ اپنے طریقے سے چاہتے تھے. تو انہوں نے اس چیز کو فی الحال رجسٹ کیا، انہوں نے ایسے کرنے سے ان کو روکا. تو اس طرح سے کیا ہوا جو فیکٹریز تھے اور جو تو ان کے لیڈرز تھے ان سویتس کے جو لیڈرز تھے ان کو اریسٹ کیا گیا. تو اسی طرح سے پاپولر ڈیمانسٹریشن جو ہے بلشوک جولائی جو ہے اسٹینلی کیا ریپریشن یعنی کہ تھوڑا بہت انہوں نے بھی کیا تھا، لیکن جو ہے ان کی جو اس مطلب بلشوک کی جو طریقہ کار تھا ان کا جو اس اسٹیپ تھا اس کو انہوں نے پھر روکا. اس پروویژنل گورنمنٹ نے انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو ہے ان کا انفلوئنس جو ہے دن بدن بڑھتا گیا. تو جولائی میں ان کو جو ڈیمانسٹریشن انہوں نے دی تھی لیکن اس کو بھی انہوں نے تہس نہس کیا، اس کے خلاف انہوں نے کارروائی کی. تو اتنا کیا کہ ان کے لیڈر جو تھے بلشوک لیڈر جو تھے ان کو پھر مطلب اس کو کیا بنا ہائڈ اپنے آپ کو چھپانا پڑا یا بھاگنا پڑا.
اسی ساتھ ساتھ کیا ہوا کنٹری سائڈ میں تو ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے یہ تو سٹی کی حالت تھی، تو گاؤں میں کیا ہوا، سٹی سے دور دور کیا ہوا، جو پیزنٹس تھے یا دیئر سوشلی لیڈرس ہے، تو وہ بھی اب لینڈ ڈسٹریبیوشن کی طرف، کیونکہ دوسرا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا تھا وہ تھا لینڈ ڈسٹریبیوشن، کو لینڈ کو ٹرانسفر کرو فرام دا لینڈ لارڈس ٹو دا پیزنٹس، تو اس کے خلاف بھی اب موومنٹ شروع ہوئی تھی، تو اس طرح سے لینڈ کمیٹیز بنائی گئی تھی جو یہ کام ہینڈل کریں گے، تو اس طرح سے سوشل ریولیوشنریز جو ہے پیزنٹس جو ہے انہوں نے لینڈ بٹوین جولائی اینڈ ستمبر انہوں نے اس کو سیز کیا، آج سے لینڈ نے مطلب جو زمیندار جو ہے انہوں نے لینڈ ڈسٹریبیوشن کے ذریعے اپنی زمینیں حاصل کر لی۔ یہ تو تھی فیبروری ریولیوشن ان پیٹرو گڑھ، جو ہم نے پہلے ٹاپک میں پڑھا تھا، آج اس کا ٹاپک کنٹینیو تھا، تو آج ہم نے پڑھا تھا آفٹر فیبروری۔ تو کل ہم جو اس وقت جو حالات اب کہاں تک پہنچے ہم، جولائی اگست میں تو حالات ایسے ہی رہی، پھر ایک اور منتھ آنے والا جس کو ہم کہتے ہیں اکتوبر ریولیوشن، کیا کہتے ہیں اکتوبر ریولیوشن، جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے آج جو ہم نے پڑھا ہوا ہے فیبروری ریولیوشن جو تھی پہلے سے ہم نے پڑھا تھا، تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم نے پڑھا آفٹر فیبروری کیا ہوا تھا۔ تو آفٹر فیبروری آپ نے دیکھا کہ رشیا میں کیسے حالات تبدیل ہوئے، رشیا کے جو حالات تھے ان میں کیسی تبدیلیاں آتی گئی، تو یہ تبدیلیاں آتی گئی کہ اب جو ہے ٹائم پورا تیار ہوا تھا ایک اور ریولیوشن کی طرف، ایک اور انقلاب کی طرف، ایک اور کرانتی کی طرف، جس کا نام ہے اکتوبر ریولیوشن، جو ہم انشاءاللہ صبح پڑھیں گے۔ شکریہ۔